میں آپ سے جو باتیں شیئر کر رہا تھا وہ گل فقیر کے بارے میں تھیں۔ ظفر اللہ خان چیمہ جس کا تعلق داروال سے تھا، بابا جی کا ملانگ تھا، ان کے پاس آتا بیٹھتا، ان سے گپ شپ لگاتا، اور اس طرح وہ مطلب ایک زمانہ گزرا تھا۔ ایک دن جمعرات کو بابا جی نے اسے کہا کہ جب وہ دوبارہ کراچی سے آیا تھا، ہم اس ٹائم کی بات کر رہے تھے، تو بابا جی نے اسے کہا کہ گلے تجھے میں بکریاں نہ دے دوں، ایک بکری دیتا ہوں۔ تو گلہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کی مرضی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو میاں منظور سے انہوں نے کہا کہ میاں اس کی منصفی کرو۔ میاں نے اس کے فیصلے پیسے طے کیے، اور یوں وہ بکری جو ہے وہ گلے کو مل گئی۔ اب ظفر اللہ چیمہ جو ہے اس کو بابا جی نے بتایا کہ آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے، اس کے اوپر یعنی ظلم نہیں کرنا، اس کو چوری کا چارہ نہیں ڈالنا، اور کسی کی فصل کا نقصان نہیں کرنا، اور پھر کہہ دیا کہ ساتھ میں تیرا تیرا یہیں امریکہ ہوگا۔ اور یہ لوگوں نے دیکھا کہ گلے کا جو ہے نا وہ ریوڑ بڑا پھلا پھولا اور بڑا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بہار بن گئی، اور گلہ بھی خوش تھا کہ اس کے جو ہے نا وہ بچوں کے لیے روزی روٹی کا سامان پیدا ہو گیا۔ تو گلہ جو ہے وہ محنت مشقت کرنے لگا۔ جب اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب اتنی وہ بچوں کی ایک وہ فوج ظفر موج ہے، تو اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ باغے آئے، انہوں نے بھی اس کی مدد کی۔ یہ گلہ خود بتایا کرتا تھا، خاص کر جو ہے نا اس کا بھائی ضیاء اللہ، تو ضیاء اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑی محبت سے کرتا کہ وہ کہتا تھا یار یہ وہ حقیقی بھائی ہے جو کبھی بھی مجھے چھوڑتا نہیں ہے، میرا خیال رکھتا ہے، مجھے پیسے بیچتا رہتا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو ضیاء اللہ کی محبت جو تھی نا اس کو وہ بہت ہی مینس ہر ٹائم اس کو یاد کرتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے دوسرے بھائیوں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو عزت دی، اور گلہ جو ہے وہ محنت مشقت کی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے منجیاں لگائیں، اس نے وہ آپ کہہ لیں کہ گندم کاشت کی، محنت کرتا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بابا جی جو تھے انہوں نے اس کو ایک وہ نئی زندگی عطا کر دی۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ پہلی زندگی جس میں وہ ایک پسٹل ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، ٹیرر ہے، اور ایک یہ زندگی ہے جس میں وہ اپنے رستے پہ چل رہا تھا۔ جب وہ بابا جی کے پاس جانے لگا تو وہ مطلب ان کے ساتھ ماتم کرنے لگا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ماتم اس نے شروع کیا تو چیمہ خاندان کے اندر تو قرآن مچ گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو اس نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، اس نے تو بہت گناہ کیا ہے، یہ ماتم کرنا تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اب سارے لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے، اور بابا جی کی جو زندگی تھی وہ ماتم ہی تھا، ان کی زندگی حسین تھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ اور اس میں روحانیت کی آپ کہہ لیں کہ یہ ایسی منازل ہیں، ایسے وہ لیولز ہیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم عام طور پہ مادی زندگی گزارتے ہیں، روحانی زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں، نہ ہماری زندگی کا روحانیت سے کوئی تعلق ہے۔ ہم تو ایسے ہی ایک جو زندگی گزار رہے ہیں، سو کالڈ پریئرز ہیں، ہمارے کہاں ہیں مورلز، ویئر از morality آف آور سوسائٹی؟ Is there any justice in our society? Should we say that we are a true Muslim society جہاں آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا؟ تو اس سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ تو ایسے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ پارس ہوتے ہیں، جب کسی نے ٹچ کیا تو اس کو سونا بنا دیا۔ کریکٹر کی بات کریں، آپ گلے کا کریکٹر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ وہ واقعی وہ فقیر ہو گیا۔ وہ خود کو فقیر کہتا بھی تھا، اگرچہ یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ چودھری تھا، تگڑا تھا، تو اس طرح کچھ چیزیں چلتی ہیں۔ بہرحال جی اس کے بعد نا ایک اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ یوں کرو کہ آپ 4 ماہ کا نا چلا لگاؤ، اور آپ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں، اسپیشلی بابا یہاں سے اس کو دور کرنا چاہ رہے تھے، یہاں سے جاؤ اور چلا لگاؤ، بلکہ 4 ماہ کا اس کو تبلیغی وزٹ انہوں نے بتایا، اور کہا کہ ہم آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ دیں گے، آپ کا زاد راہ بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بچے ہیں ان کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں، مطلب ان کا جو کھانے پینے کے خرچ اخراجات ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو گلہ بڑا خوش تھا، مجھے کہنے لگا کہ یار کم بن گیا ہے۔
تو وہ بابا جی کے پاس گیا، انہیں کہنے لگا کہ بابا جی یوں ہے کہ مجھے تو بہت بڑی آفر آ گئی ہے، 4 ماہ کے لیے میں جا رہا ہوں، تو 4 ماہ بعد میں آ جاؤں گا میں، اور اب میں وہ نہیں ہوں کہ جو اندر سے کچھ اور ہو باہر سے کچھ اور، اب میں بدلنے والا نہیں ہوں، لیکن بچوں کے لیے تو مجھے کچھ چاہیے نا۔ تو بابا جی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گلے، تیری مرضی ہے یا تیرے گھر والوں کی مرضی، میں تجھے نہیں روکتا، اگر تجھے پسند ہے تو 4 ماہ کے چلے پہ چلا جاؤں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب میری زندگی تیرے ساتھ ہے، جو بابا تو کہے گا میں وہی کروں گا، میں اپنی مرضی کرنے والا نہیں ہوں، اب میرے ذہن کا شعور فکر سوچ جو ہے وہ تجھ سے منسلک ہے۔ تو پھر بابا جی کہنے لگے کہ گلے بتا، کربلا کی اتنی بڑی ٹریجڈی کیوں ہوئی، کیوں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھپڑ مارے، کیوں معصوم بچوں کو قتل کیا، اور کیوں جو ہے وہ حسین جو ہے وہ قربان کر دیا گیا، تو کیوں یہ اتنی بڑا وہ سانحہ ہوا۔ تو گلہ خاموش تھا۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ یہ امام حسین نے بھی ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا، تیرے قتل کرنے سے ہمیں پیسے ملیں گے، اور اس قوم کا المیہ پیسے بن گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے انسانیت کو، اخلاقیات کو، کردار کو چھوڑ کے پیسے کو سجدہ کر لیا ہے، یہ تو پیسے کے پجاری ہو گئے ہیں۔ تو اگر تو چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو پیسے لے اور چلا جا۔ اس نے کہا بابا نہیں، مجھے پتہ ہے یہ تو مجھے تجھ سے دور کروا رہی ہیں، میں یہ جانتا ہوں، یہ وہی کھیل ہے، پرانا ہی کھیل ہے، پیسے دیے اور ان سے دور کروا دیا۔ وہ لوگ جن کو آل رسول سے محبت کرنی چاہیے تھی، ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کو آل رسول سے انہوں نے دور کروا دیا اور ان کے قاتل بن گئے۔ تو نہیں، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں جانے والا نہیں ہوں۔ اس کے اوپر اس کو ثناء اللہ اس کے بھائی کا فون آیا، ضیاء اللہ کا فون آیا، لیکن گلہ جب اپنی بات پہ اڑ جائے تو پھر اس کو کون منائے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو بھائیوں نے سمجھا کہ اب یہ جانے والا نہیں ہے، تو ان کے دل میں تھا کہ اس کو ہم پیسے دے دیں۔ انہوں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، وہ جو بچوں کے انہوں نے خرچ اخراجات جمع کیا تھا وہ بھی دے دیا، اس کے جو پیسے تھے، تو کہنے لگا کہ میرا تو جو ہے وہ اتنے زیادہ مجھے پیسے مل گئے ہیں، وہ بڑا خوش تھا اس بات پہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب انسانیت، اخلاقیات، یہ چیزیں تھیں جو بابا جی لوگوں کو دے رہے تھے۔ بابا جی جو تھے ان کے پاس جو تھی اخلاقیات اور کردار کی بات تھی، انہوں نے انسانیت کی بات کی۔ ان کے پاس، فقیر کے پاس آپ کہہ لیں کہ immense، آپ we can't imagine his greatness کہ at which level that person was living.